شیر افضل مروت بھی نواز شریف کی ڈگر پر چل نکلے ہیں۔ شیر افضل مروت کا اب اس وقت سیاسی مستقبل کیا بچا ہے، اور شیر افضل مروت کی جانب سے عمران ریاض کے خلاف آج سنگین الزامات لگائے گئے۔ تمام احوال اس وقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت جن کی پاکستان تحریک انصاف میں اب اس وقت نہ تو سنوائی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اب ان کو اون کرنے کو تیار ہے۔ شیر افضل مروت کا پہلے اڈیالہ جیل میں داخلہ بند ہو چکا ہے، یعنی وہ اب عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے۔ عمران خان کے ہی مطابق شیر افضل مروت کو پارٹی اب اس وقت آن نہیں کر رہی ہے، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ سٹنگ ایم این اے ہے شیر افضل مروت۔ لیکن شیر افضل مروت نے ابھی بھی پارٹی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیر افضل مروت کے متعلق جو ہے آج انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا، تو یہ نعرہ نواز شریف کبھی لگایا کرتے تھے۔ آج اس وقت اس نعرے کی دوبارہ سے بازگشت سنائی دی پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر صحافیوں کے ساتھ شیر افضل مروت بار بار یہ چیز دہراتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے پارٹی سے کیوں نکالا، برے وقتوں میں نے اس پارٹی کا ساتھ دیا تھا اور اب جب اچھا وقت ہے تو اب مجھے نکال دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں شیر افضل مروت نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ وہ اب بھی پارٹی میں موجود ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں خود ہوں اور میں پی ٹی آئی میں ہوں، تو پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے ان کے مطابق وہ بھی ان کو اون کرتا ہے، تو وہ اس پارٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کریں تو ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی عمران خان کے، مراد سعید کے، ان کے ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت کی جانب سے۔ اب اس جانب بڑھتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے آج جو عمران ریاض خان کے حوالے سے سنگین الزامات لگائے ہیں وہ کیا ہیں اور ان میں کتنی صداقت ہے۔ شیر افضل مروت آج علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے کی زبان بولتے رہے۔ شیر افضل مروت بار بار یہ کہتے رہے کہ علی امین گنڈا پور نے مجھے یہ بتایا، علی امین گنڈا پور نے مجھے یہ کہا، اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں علی امین گنڈا پور نے اینکر عمران ریاض خان کو سخت اور ننگی گالیاں دی تھی جب انہوں نے مہر شرافت سے گفتگو کی تھی۔ تو شیر افضل مروت نے آج بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا کہ جناب عمران ریاض ایجنسیوں کا آدمی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا کہ 4 مہینے سے زائد جو یہ کہتا ہے کہ یہ گرفتار رہا ہے، یہ لاپتہ رہا ہے، تو جناب یہ خود اپنی من مرضی سے اپنے خاندان کے ساتھ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے انہی کے ساتھ یہ رو پوش رہا ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان خراب ہوئی، یعنی عمران ریاض کو بعد میں جو بولنے میں مسئلہ آ رہا تھا، جو لکنت آ رہی تھی زبان میں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی زبان بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ اگر ان کی زبان واقعی میں خراب تھی تو جس ڈاکٹر سے انہوں نے چیک اپ کروایا تو اس کی رپورٹس کہاں ہیں، وہ رپورٹس بتائیں۔ اور ساتھ میں شیر افضل مروت نے عمران ریاض پر یہ بھی الزامات عائد کرنے کی کوشش کی، یا انہوں نے کی ہے، کہ جناب عمران ریاض جو کہتے ہیں کہ وہ یو کے جو ہے وہ خفیہ راستوں سے گئے، 4 دن انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ سب بھی ڈھونگ ہے، یہ سب بھی ڈرامہ ہے جو رچایا گیا ہے اینکر عمران ریاض کی طرف سے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان میں ان کا جو پاسپورٹ ہے، ان کا جو ویزا ہے، وہ کبھی بھی نہ لگتا، پاسپورٹ ان کا بین ہوتا، لیکن اس سب کے باوجود یہ کس طرح سے آخر یو کے پہنچ گئے۔ اور ساتھ میں شیر افضل مروت یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا کہ عمران ریاض مائن کا ٹھیکہ لینے کے لیے کئی دفعہ میرے پاس آتا رہا ہے، لیکن میں نے اسے یہ ٹھیکہ نہیں دیا۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب فیض حمید نے بڑی نوازشات کی ہیں اینکر عمران ریاض پر۔ یہ چکوال میں عمران ریاض کا 600 کنال کا جو رقبہ ہے، یا 600 ایکڑ ہے، یا 600 کنال ہے، تو یہ سب کا سب جو ہے یہ بھی دین ہے فیض حمید کی عمران ریاض کو، اینکر عمران ریاض کو۔ یعنی کہ اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے۔ اور یہ بھی شیر افضل مروت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ چند ہی دنوں میں مزید حقائق جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ اب اگر ان کا خلاصہ کیا جائے تو یہ تقریباً جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان میں تقریباً ناظرین الزامات میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی زبان خراب نہیں تھی، یہ لاپتہ تھے، تو بعد میں اینکر عمران ریاض خود محسن اختر کیانی کی کورٹ میں محسن اختر کو کیانی کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے احمد فراد کے کیس میں کہ کاش آپ جیسا جج اس وقت مجھے مل جاتا تو میں اتنا عرصہ غائب نہ رہتا۔ عمران ریاض سے جب ہماری ملاقات ہوئی اس وقت ان کی زبان میں لکنت تھی، اور وہ آپ کو فیل ہو جاتا ہے نا کہ جب کوئی شخص بول رہا ہے کہ جناب یہ اپنی مرضی سے اس نے کوئی ایکسنٹ ایسا چوز کیا ہے، یا اس طرح سے بول رہا ہے، زبردستی بول رہا ہے، یا جناب اس میں واقعی کوئی خرابی ہے، تو اس وقت عمران ریاض کو بولنے میں واقعی میں مسئلہ درپیش تھا۔ اور اب جو یہ ان کے خلاف جو باتیں کی گئی کہ عمران ریاض یو کے آخر کیسے پہنچ گئے، کیا یہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے پہنچے، تو اس کا اگر آپ کو کچھ ثبوت چاہیے تو وہ آپ کو صدیق جان اس کا واضح طور پر وہ آلریڈی اس کے ثبوت پرووائڈ بھی کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ ایک انٹرویو دے چکے ہیں اس حوالے سے
उनकी जानिब से लम्हा बलम्हा बताया गया कि किस तरह से उन्होंने इमरान रियाज से वो टच में रहे और किस तरह से इमरान रियाज इस मुल्क को छोड़कर यूके तक पहुंचे और अपनी उन्होंने जान बचाई। कासिम सूरी भी इस चीज़ को ऑन करते हैं कि हाँ जनाब, मैंने ही इनको ऑफ़र करवाई और मेरी बात में आकर बाद में एंकर इमरान रियाज ने पाकिस्तान को छोड़ा और यूके में इस वक्त अपनी रिहाइश जो है वहाँ पर सुकूनत इख्तियार कर ली। तो ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं आज इमरान रियाज पर, जो कि भोंडे हैं, मन घड़त हैं, इनमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। हाँ, इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जनाब बुग़्ज़ है, कीना है, जो कि निकालने की भड़ास है, जो कि निकालने की इमरान रियाज के खिलाफ कोशिश की गई है। अब दूसरी जानिब ये भी अहम सवाल है कि शेर अफजल मरवत के अपने मुतालिक जो सवाल उठते हैं कि ये एजेंसियों का टाउट है और एजेंसियों की ही मिली भगत से इसने ये जलसे उस वक्त किए। तो इसमें भी तकरीबन, क्योंकि जितना मैं उनके साथ चला हूँ, जितना बैठा हूँ उनके साथ, या जितनी कोई गपशप हुई है, तो सब में ये चीज़ मैंने नोट की है कि इन पर भी काफ़ी ज़्यादा शेर अफजल मरवत पर प्रेशर था। शेर अफजल मरवत जब भी जाया करते थे कहीं किसी जलसे में तो गाड़ियां बदल बदल कर जाया करते थे। इनके पास नकली दाढ़ी मूछ भी मौजूद होती थी गाड़ी में, यानी कि अपना रूप बदल बदल कर ये इनको जाते हुए भी हमने खुद ये चीज़ नोट की है इनके साथ। जब कहीं कोई सफ़र वहाँ पर किया है ऐसा, तो उनमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर हमारे सामने थी। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक जगह जमा हुई तो वहाँ पर शेर अफजल मरवत ने उनको किस तरह से चकमा दिया। ये तमाम अहवाल, ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं अपनी आंखों से। तो ये भी इन पर इल्ज़ामात ही लगाए गए शेर अफजल मरवत पर आदिल राजा एंड कंपनी की जानिब से, और मेरे मुताबिक इन इल्ज़ामात में मुझे कहीं कोई सदाकत नज़र नहीं आती। जितना एक मैंने देखा या जितना मैंने जज किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त था, उस वक्त जिस तरह से शेर अफजल मरवत साथ पार्टी के खड़े थे। हो सकता है बाद में मामलात बदले हों, लेकिन जितना कुछ मैंने देखा उस हिसाब से शेर अफजल मरवत और इमरान रियाज दोनों एजेंसियों के जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है टाउट है, तो इन दोनों में कोई सदाकत नहीं है। अब अहम खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, वो है कि इमरान खान जो मुसलसल खतूत पर खतूत लिखे जा रहे हैं आर्मी चीफ को, अब तीसरा भी खत उन्होंने लिख दिया है। पहले दो खतूत ऐसे थे जो ढके छुपे अल्फाज में थे, जो सिर्फ इतना था कि जनाब 26 नवंबर को जो मामला हुआ उस पर जुडिशल कमीशन, 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन, जो गिरफ्तारियां हुई उनकी रिहाई के हवाले से इमरान खान ने खतूत लिखे। लेकिन आज का खत बड़ा अहम है क्योंकि वाज़ेह तौर पर पॉइंट आउट किया गया इमरान खान की जानिब से आर्मी को, बड़ी बड़ी ही हार्श वर्डिंग यूज़ की गई इमरान खान की जानिब से इस खत में। खत में क्या है वो आपको बताते हैं कि इमरान खान पहले दो खतूत के बाद लिखते हैं, ख़ास तौर पर वो DGISPR को मुखातिब होते हैं। वो कहते हैं कि जनाब DGISPR साहब, आप कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मत कहा करें कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जब आप कहते हैं तो आप समझते हैं कि सामने जो पब्लिक है वो इंतहाई बेवकूफ़ है। इस तरह के अल्फाज इमरान खान की जानिब से यूज़ किए गए। उन्होंने कहा कि अब लोग सोशल मीडिया तक रसाई रखते हैं और इस रसाई की वजह से लोग अब हकाइक को जानते हैं। लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क को आर्मी चीफ चला रहे हैं। ये आज उनका, एक तो उन्होंने DGISPR को मुखातिब हुए और दूसरा उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह की। दूसरा उन्होंने एक और पॉइंट रेज़ किया, उन्होंने कहा कि जनाब जमहूरियत इस मुल्क में ख़त्म हो चुकी है, बल्कि आमरीयत दोबारा से ज़िंदा हो चुकी है। जितने भी जमहूर थे, यानी इलेक्शन में धांधली और ऐसे अफराद का चुनाव जो आगे से नज़र उठाकर बात ना कर सकें, जो कि सिर्फ यस सर कर सकें, उन अफराद को चुना गया और मामलात किसी और शख्स के पास हैं, मामलात को डील कोई और शख्स कर रहा है। तो ये वाज़ेह तौर पर आज इमरान खान की जानिब से पॉइंट आउट किया गया। लेकिन इस खत के बाद अहम जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि आर्मी चीफ का रद्द अमल सामने आ चुका है, आर्मी चीफ का जवाब आ चुका है। आर्मी चीफ ने जनाब बताया है कि एक तो उन्हें ये जितने भी खतूत के मामले से कहा जा रहा है उन्हें किसी किस्म का कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, यानी आर्मी चीफ ने डिनाई कर दिया जनाब उन्होंने किसी किस्म के ख़त को ना देखा ना ही किसी ख़त को पढ़ा। ये सब की सब आर्मी चीफ का बकौल, ये सब की सब जो है ये चालें हैं। और अगर उन्हें ये ख़त कभी मिला भी तो वो इस ख़त को पढ़ने के बजाय इस खत को वो वज़ीर आज़म को ट्रांसफ़र कर देंगे और वज़ीर आज़म इस चीज़ को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कई सवालात हैं जो कि आपके जहन में भी उठ रहे हैं। सवालात तो यहाँ पर भी बनते हैं कि जनाब ख़त आर्मी चीफ को लिखा जाएगा, आर्मी चीफ आगे प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो कि खुद इशारों पे इस वक्त नाच रहे हैं, और किन के इशारों पर नाच रहे हैं? उनके इशारों पर जो कि खुद उनको ख़त आगे भेजने वाले हैं। हाँ, इस सूरत में ये माना जा सकता है कि जनाब अगर मेरे पास इस वक्त कोई आए और मैं उसको कहूँ कि जनाब आप मुझे पढ़ कर सुनाएं, यानी मैं उसको पढ़ने की भी जहमत गवारा ना करूं, मैं कहूँ हाँ भाई पढ़ इसको,
تو اس طرح کے معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو باقی لائن ہے، جو آرمی چیف کا جو باقی جملہ ہے، اس کی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ایک اور چیز اہم کہ جناب اس خط کا رد عمل کیا ہے؟ اب یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی بقول یہ عمران خان یہ جو جتنے بھی خطوط لکھ رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آرمی اس کو خود سمجھتی ہے کہ خان فوج کو یہ بتا رہا ہے، یعنی فوج سے مراد صرف آرمی چیف نہیں ہوتے بلکہ پوری ایک ادارہ ہے پورا فوج کا، تو اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان فوج کو، یعنی اس پورے ادارے کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا آرمی چیف کن کن جرائم میں ملوث ہے۔ اور یہ آرمی کا اپنا ہی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جناب یہ جو خطوط آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے آ رہے ہیں، اور یہ اوپن لیٹر ہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ خط گیا اور جناب کسی کو پتہ نہیں چلا، بلکہ اوپن لیٹر یعنی ٹویٹ میں بھی لکھا جا چکا ہے سارا معاملہ، پوری دنیا اب اس چیز کو ریڈ کر رہی ہے۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے خاص طور پر فوج کے لیے عمران خان کا اس طرح سے خطوط لکھنا۔ اور اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ میں آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کتنے ایک وزیر اعظم ہیں، کتنے ایک سیاستدان ہیں پاکستان کے جو اس طرح سے آرمی چیف کو جنہوں نے خطوط لکھے ہوں، جنہوں نے اس طرح سے سوالات ریز کیے ہوں۔ یہ واحد میرے خیال میں عمران خان ہی ہوں گے جو جیل میں بھی بیٹھے ہیں، اور جیل میں بیٹھنے ہونے کے باوجود 500 سے زائد دن گزارنے کے باوجود وہ ابھی بھی آرمی چیف کو مخاطب ہو کر خطوط لکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جناب آرمی چیف کا ایک لیٹر جایا کرتا تھا، ایک ڈاکومنٹ جایا کرتا تھا جس پر سگنیچر ہوتے تھے، اور پھر NRO کے تحت پھر ڈیل ہوتی تھی اور پھر باہر تشریف لائے جایا کرتے تھے ہمارے سیاستدان۔ لیکن اب اس وقت جو ہے معاملات کافی کچھ ہمیں ڈفرینس ان میں نظر آ رہا ہے۔